بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کئی روز سے سوشل میڈیا پر واٹس ایپ وغیرہ میں ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں ایک بزرگ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو سعودی عرب کے اندر مکۃ المکرمہ میں اور دوسری جگہوں پر البیک چکن ملتا ہے تو یہ حرام ہے، در حقیقت اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے بالکل بھی، اس لیے کہ وہاں وہ بتا رہے تھے کہ خود ہم نے تحقیق کی، ان لوگوں کو فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر جو مرغی وغیرہ آتی ہے ذبح ہو کے وہ تو باہر سے آتی ہے، اور ایسے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ اللہ علیہ سے بھی تحقیق کی گئی تو انہوں نے بھی اس کو حلال قرار نہیں دیا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ تو سوال یہ تھا کہ کیا واقعی جو البیک چکن ملتا ہے یہ حرام ہے؟ تو جواب میں عرض ہے، دیکھیں حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ اللہ علیہ کی جانب جو بات منسوب کی جا رہی ہے تو اس سلسلے میں دارالفتاء دارالعلوم کراچی ہے ان کے یہاں سے ایک فتویٰ جاری ہوا ہے، میں اس فتوے کو نقل کر رہا ہوں، اس سے انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ اس میں سوال کیا گیا کہ مشرق وسطیٰ میں درآمد شدہ مرغی کا گوشت ہاتھ سے ذبح کیا ہوا نہیں ہوتا ہے لیکن ہر کوئی کھاتا ہے، کیونکہ عمومی فتویٰ اس کے حلال ہونے کا ہے اور ہر طرح کی پیکنگ پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ گوشت حلال ہے۔ کیا اس طرح کا گوشت کھانا جائز ہے؟ جو مشرق وسطیٰ لکھا ہے تو مشرق وسطیٰ سے مراد یہ سارے ممالک ہیں جیسے کویت ہے، سعودی عرب ہے اور دبئی وغیرہ۔ تو ان سب کا جواب دیتے ہوئے یہاں تحریر کیا گیا ہے کہ آج کل مختلف ملکوں میں مشینی ذبح کے جو فارم ہیں ان سے نکلے ہوئے مرغیوں کے گوشت کو نہ مطلقاً حلال کہا جا سکتا ہے نہ مطلقاً حرام۔ جن فارموں میں شرعی شرائط کا لحاظ رکھا جاتا ہو تو ان کی مرغیوں کا گوشت حلال ہے، اور جہاں یہ شرائط نہ پائی جائیں وہاں کے گوشت کو حلال نہیں کہا جا سکتا۔ ان شرائط کی تفصیل حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ علیہ کی کتاب ہے احکام الذبائح، اس کے اندر مذکور ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے: نمبر 1، جانور ذبح ہونے سے پہلے بے ہوش کرنے کے دوران مر نہ جاتا ہو بلکہ وہ ذبح ہونے تک زندہ ہو۔ نمبر 2، ذبح کی نسبت معقول طریقے سے کسی انسان کی طرف کی جا سکتی ہو، چاہے مسلمان ہو یا کوئی اہل کتاب یہودی یا نصرانی ہو، اور عیسائیت یا یہودیت پر قائم ہو، دہریہ اور لامذہب نہ ہو۔ نمبر 3، ذبح کرنے والے نے ہر جانور کے ذبح کرتے وقت خالص اللہ کا نام لیا ہو۔ نمبر 4، جانور کے گلے کی 4 رگوں میں سے کم از کم 3 کٹی ہوں۔ اور نمبر 5، بسم اللہ اور ذبح کے درمیان میں بہت زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ تفصیل کے لیے حضرت کی کتاب احکام الذبائح اس کو دیکھا جائے۔ پھر آگے سماعت فرمائے، آگے لکھتے ہیں کہ لہذا جن مرغیوں کے بارے میں صراحت کے ساتھ معلوم ہو کہ یہ ان شرائط کے مطابق ذبح کی گئی ہیں ان کا کھانا جائز ہے، اور جن کے بارے میں صراحت سے معلوم ہو کہ مذکورہ شرائط کی خلاف ورزی کی گئی ہے ان کا کھانا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی گوشت مسلمانوں کی طرف سے حلال سرٹیفکیٹ کے ساتھ فروخت کیا جا رہا ہو اور یہ تفصیل معلوم نہ ہو کہ جس فارم میں وہ ذبح کیا گیا ہے اس میں شرعی شرائط پوری ہوئی ہیں نہیں، تو چونکہ بکثرت غیر مسلم ممالک سے ایسا گوشت درآمد ہوتا ہے اور بہت سی مثالیں ایسی سامنے آئی ہیں جن میں غیر ذمہ دارانہ طور پر حلال کے سرٹیفکیٹ جاری کر دیے گئے ہیں، اس لیے احتیاط اس میں ہے کہ ایسی مرغی کے گوشت سے پرہیز کیا جائے، لیکن ایسی صورت میں حاجت کے وقت خریدار کو اس کے کھانے میں معذور قرار دینے کی گنجائش ہے، جس کی وجوہات مندرجہ ذیل ہیں۔ وجوہات ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ مسلمان ملک میں حلال کہہ کر گوشت بیچا یا کھلایا جا رہا ہو تو اس میں اصل یہ ہے کہ وہ حلال ہو، اور عام حالات میں یہ تحقیق ضروری نہیں ہے کہ وہ کہاں ذبح ہوا اور کس نے کس طرح ذبح کیا، جیسا کہ مندرجہ ذیل عبارات سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد مختلف عبارتیں ذکر کی گئی ہیں۔ اور دوسری وجہ بتائی گئی ہے کہ مسلمان کی خبر دیانات میں معتبر ہوتی ہے، پھر اس کے حوالے نیچے ذکر کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو آخر میں لکھا ہے اس کو دیکھیں، خاص طور سے لکھا ہے کہ مذکورہ بالا 2 اصولوں کا تقاضا یہ ہے کہ مسلم ممالک میں حلال کہہ کر فروخت کیا جانے والا گوشت حلال ہو۔ البتہ چونکہ یہ معلوم ہے کہ مشرق وسطیٰ کے ان ممالک میں بکثرت گوشت غیر مسلم ممالک سے درآمد ہوتا ہے اور اس پر جو حلال سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی پورا اطمینان نہیں ہوتا کہ وہ شرائط شریعہ کے تحقق کا اطمینان کر کے اس کو جاری کیا گیا ہے، اس سے شبہ پیدا ہوتا ہے، اور عام اصول یہ ہے کہ شبہ کی صورت میں گوشت حلال نہیں ہوتا، لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شبہۃ الشبہ ہے جو معتبر نہیں، اس لیے کہ گوشت کا ماخذ معلوم نہ ہونے کی صورت میں ایک شبہ تو یہ ہے کہ وہ کسی غیر مسلم ملک میں ذبح ہوا ہے یا نہیں، اور دوسرا شبہ یہ ہے کہ حلال کا سرٹیفکیٹ جاری کرنے والے نے شرائط شریعہ کا لحاظ کیا ہے یا نہیں۔ اس طرح یہ شبہۃ الشبہ کے درجے میں پہنچ گیا، اور شبہۃ الشبہ کی بنیاد پر اصل کو ترک کرنا واجب معلوم نہیں ہوتا، لہذا مسلمان ملک میں مسلمان کے فروخت کردہ گوشت کو حلال سمجھنے کی گنجائش ہے، تاہم صحیح صورتحال واضح ہونے تک اگر کوئی اپنے طور پر اجتناب کرے تو بہتر ہے۔ اس فتوے کے اوپر حضرت مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت تو حیات تھی، حضرت اب انتقال ہو گیا، انہوں نے بھی
اس پر جو ہے تبصرہ کیا حضرت نے لکھا ہے کہ جواب درست ہے، اور مسلمان ملک میں درآمد شدہ گوشت کے بارے میں اگر یہ بات بھی معلوم ہو کہ اس مسلمان ملک کی حکومت نے حرام اشیاء کی درآمد پر پابندی لگائی ہوئی ہے، اور ایسی حرام اشیاء کی درآمد کو روکنے کے لیے ان کے یہاں ادارہ اور انتظام قائم ہے، اس مسلمان ملک کے علماء کی اکثریت اسے حلال قرار دے کر اسے استعمال کرتی ہو، تو جواب میں درج شبہ اور زیادہ ضعیف ہو جاتا ہے۔ تو اور پھر اس میں مفتیان کرام کے نیچے دستخط ہیں، جن میں حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کا دستخط بھی موجود ہے۔ تو اس سارے فتوے کا خلاصہ یہ ہے کہ جو وہاں چکن فروخت ہوتا ہے اس کو مطلقاً حرام قرار نہیں دیا گیا ہے، نہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ نے حرام قرار دیا ہے، نہ اس فتوے کے اندر اسے مطلقاً حرام نہیں لکھا گیا ہے، بلکہ یہ بات لکھی گئی ہے کہ اگر ضرورت کے وقت وہاں کے لوگ اس کو خرید کر کھاتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے، تاہم اگر وہ احتیاط کر رہے ہیں، احتیاط کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ بہتر بات ہے۔ تو اگر احتیاط کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، احتیاط کر لیں، نہ استعمال کریں، لیکن اگر کوئی استعمال بھی کر رہا ہے تو اس کے بارے میں یہ نہ کہا جائے کہ وہ حرام کھا رہا ہے اور وہ حرام کا مرتکب ہو رہا ہے، تو ایسی باتیں نہ کہی جائیں۔ اور یہ جو ویڈیو کے اندر حضرت کی طرف باتیں منسوب کی گئی ہیں یہ صحیح معلوم نہیں ہوتی ہے، لہذا جو البیک چکن ہے اس کو مطلقاً حرام نہیں کہا جائے گا۔ کوئی احتیاط کرتا ہے، نہیں استعمال کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔